السلام علیکم۔ آج کوئی دل کر رہا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی باتیں کی جائیں، کچھ ان کی شعر و شاعری کی بات کی جائے۔ اتنے ذہین لوگ تھے پرانے زمانے والے، خاص کر دہلی کے لوگ، کیا کیا بات کرتے تھے۔ دیر گفتی گل گفتی، جب بھی بولتے تھے پھول جھڑتے تھے، خوشبو آتی تھی، مہک آتی تھی، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک سطر، وہ صدیوں 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 بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو بولتے ہیں، اور وہ پھر اگر لکھ لی جائیں تو کمال ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ اب دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا، مدت ہوئی، مر گیا، غالب پر یاد آتا ہے، اس کی ہر بات یاد آتی ہے، اس کا ہر شعر یاد آتا ہے، ہر سوچ، اس کی عقل کیا، اس کی کمال کا بندہ تھا مرزا اسد اللہ خان غالب۔ والد صاحب عبداللہ بیگ صاحب یہ فوجی تھے، کسی راجہ کے ہاتھی سے گر کے ہلاک ہوئے تھے، وفات پائی تھی۔ تو اس کو مرزا صاحب نے شاعری میں بھی کہا ہے کہ کوئی شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے، 100 پشت سے مطلب بہت، اس میں یہ فوج میں آ رہے تھے، ان کے جو حسب نسب خاندان والے تھے، وہ راجہ کے پاس تھے، وہ اس زمانے میں ریاستیں تھیں، تو اچھے اچھے لوگوں کو، راجے لوگ جو اپنا وہ گھوڑا سوار ہوتے تھے، جو اس سے ترقی کرتے ہیں تو پھر ہاتھی والے بن جاتے ہیں، جیسے آج کل F-18 F-16 اور ٹینک چلاتے ہیں، اسی طرح وہ توپ والے کا علیحدہ درجہ ہوتا ہے، بندوق اور گن مین علیحدہ ہوتا ہے، اسی طرح تو وہ جہاز اور یہ جو سمندری وہ ہیں ان کا علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اعزاز تھا اسد اللہ خان کے والد صاحب کے لیے کہ وہ ہاتھی کی سواری کرتے تھے۔ اسی طرح مرزا صاحب نے ہر بات پہ تقریباً شاعری کی ہے، ہر موضوع پہ، ہر اس پہ ان کو حاصل تھا، تو وہ جو بھی شعر کہتے تھے کمال کر دیتے تھے۔ اب دیکھیں ایک ایک شعر ان کا یاد آتا ہے، اور ذرا بھی لفظ میں فرق پڑ جائے تو شعر جو ہے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ کیا کہا جائے، کون سے شعر سے شروع کیا جائے۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، دیکھیں 2 لفظ ہیں، آسان سی سادہ سی غزل ہے، اور صرف 2 لفظ کے اتنے زبردست لفظ ڈالے ہیں کہ اس میں کچھ بھی اور لا کے رکھ دیں نہیں ہے۔ اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، اب لفظ زود جو ہے، آپ اس میں ہندوستان کا کوئی تاج لا کے رکھ دیں، بہادر شاہ ظفر صاحب زندہ تھے ان کے دور میں غالب کے، ان کا کوئی تاج رکھ دیں، کوہ نور ہیرا رکھ دیں، اس جگہ کوئی بڑے سے بڑے موتی لے آئیں، 4 چاند لے آ کے ادھر رکھ دیں، بات نہیں بنتی جتنا لفظ زود سے بن رہی ہے۔ اب اس زود کو ہٹا دیں، سارا شعر ہی بالکل مردہ بے جان ہو جاتا ہے، لیکن ہے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ زود نے اس لفظ پہ ایسی خوبصورتی بنا دی ہے، مرزا صاحب کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کمال کا ہے، جو بھی وہ بات کرتے ہیں، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، کمال ہے۔ اب اس پورے فکر ایمان مجھے روکے، دیکھیں گھر والے ماں باپ روک رہے ہیں، لیکن دنیا جو وہ کھینچ رہی ہے، اس مضمون کو جتنا بڑھاتے جائیں گے یہ کبھی ختم نہیں ہو جائے، اس پہ 100 کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ ان کی بات ہی، ابھی تو آئے ہو اب کہتے ہو کہ جاؤں، مونا کہ ہمیشہ نہیں اچھا کچھ دنوں، اگ رہا ہے در و دیوار پہ سبزہ غالب۔ کیسے کیسے انہیں شعر کہے ہیں، کیا ایک ایک لفظ ہے، کیا اس کی خوبصورتی ہے۔ آہ کو عمر چاہیے اثر ہونے تک، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ انہوں نے اور اتنے شمشیر، عید نظارہ ہے شمشیر کا، اور یہاں محبوب غصے میں آ کے جب وہ تلوار نکال لیتا ہے میان سے تو اس پہ بھی غالب خوش ہوتے ہیں، بالکل ایسے جیسے مجنوں کا پیالہ لیلا توڑ دیتی تو مجنوں وجد میں آ جاتا ہے، ناچنے لگتا ہے، وہ بھلا کہتا ہے سامنے ہوئے یار تو نچنا پیندا ہے، ویسے کمال کر گئے ہیں۔ اب دیکھیں آہ کو عمر چاہیے اثر ہونے تک، بندہ آہ بھی بھرے تو اسی ٹائم وہ نہیں ہوتا، ایک عمر چاہیے اسے، ایک وقت، ایک مدت چاہیے، مدت ہوئی مر گیا غالب پر یاد آتا ہے۔ ابھی تو آئے ہو اب کہتے ہو کہ جاؤں، مانا کہ ہمیشہ نہیں اچھا کچھ دن اور، رکھ دے کوئی مینا و صبا۔ اب دیکھیں آنکھوں میں جنبش،
جب جان نکلتی ہے سارا جسم بھی جان ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، لیکن اس ٹائم بھی آنکھوں میں تھوڑی بہت پتلیاں جو ہے ہل رہی ہوتی ہے۔ گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ساغر و مینا میرے آگے۔ کمال کا شعر ہے، دیکھیں اتنا یہ ہوتی کام سے محبت، یہ ہوتی ہے لگن، یہ ہوتا ہے ولولہ، جذبہ، جنون۔ یہی چیز تھی کہ ابھی بھی وہ پی نہیں سکتا، اسے شراب پسند ہے، پی نہیں سکتا، اسے شراب کوئی کام کچھ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، وہ کر نہیں سکتا، ختم ہو گئی، جان ہی ختم ہو گیا، رہنے دو اب۔ لیکن آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہے، ابھی کہہ رہے ابھی نہ اٹھاؤ، ابھی رہنے دو، آنکھوں میں دم ہے۔ اسی طرح کمال کر دیتا ہے جب بھی کوئی لفظ بولتا ہے۔ خطوط غالب آپ پڑھ لیں، اس کے کمال کے خطوط ہیں۔ اس زمانے میں پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، بخدمت جناب محترم فلاں یہ وہ لکھتے رہتے تھے، میں خیریت سے ہوں، آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں، مطلوب چاہتا ہوں، حالانکہ وہ مطلوب بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے بڑے خطوط ہوتے، لمبے چوڑے، بعد میں آخر میں ایک بات کی جاتی تھی، لیکن غالب نے ان کو مختصر کر دیا۔ یہ خطوط غالب میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا۔ کمال کیا ہے، وہ گستا ہے جبی میرے آگے، وہ دنیا جو ہے تماشا میرے آگے تھی، خبر گرم تھی تم غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھ لیں ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا۔ ایسے شعر ہیں اس کے۔ اس زمانے تک اتنی نہ اردو میں ترقی ہوئی تھی، نہ کچھ ہوا تھا۔ میر تقی صاحب گزر گئے تھے، کہتے اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، یہ غالب نے اعتراف بھی کیا اس چیز کا، لیکن میر تھا، میر امن دہلوی تھے، سودا تھے، بعد میں سودا تو بالکل، اور شیفتہ تھے، مصطفیٰ صاحب، ڈھیر سارے لوگ تھے، انیس اور عبدبیر بھی مشہور ہیں، داغ دہلوی مشہور ہیں، داغ تو علامہ اقبال صاحب سے دور میں تھے، وہ پہلے وفات پا گئے۔ اسی طرح بہت سارے شعر تھے، لیکن جو غالب نے اپنا رنگ جمایا ہے کہ ہم سخن فہم غالب کے طرفدار نہیں، یہ ذوق صاحب تھے سامنے اور بہادر شاہ ظفر کو سنا رہے تھے۔ ایسا کتنا زبردست، ہم ہر جگہ یہ استعمال کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، ہم سخن فہم غالب کے طرفدار نہیں، کسی کے طرفدار نہیں، یہ سیاست میں بھی آ جاتے ہیں۔ جو بھی کوئی کمال کا بندہ تھا، ہم اس کے وہ ماننے والے ہیں۔ اس کو بھی جتنا آپ لمبا کر لیں بڑھتا جائے گا کام۔ غالب کا ایک شعر غور کرنے والا ہے، پڑھنے والا ہے، یہ انسان کی عقل کھول دیتا ہے، یہ انسان کی قسمت کھول دیتا ہے، اگر انسان اس کو سوچے سمجھے اور پھر اس پر عمل کرے تو۔ دائم پڑا ہوا تیرے در پہ نہیں ہوں میں، کیسی باتیں کر جاتے ہیں، ایک ذرا سی بات ہوتی ہے لیکن اتنا اس کو طاقتور بنا دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کیا بات ہے غالب۔ بہت شکریہ آپ کا، مہربانی۔